پہلا کرنتھیوں کا یہ جو خط ہے اس کے لکھنے کے کئی مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ کلیسیا جو اس علاقے میں بن گئی تھی ان میں سے زیادہ تر افراد غیر اقوام سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ علاقہ جو کرنتھس کا علاقہ ہے یہ اپنی بدی کی وجہ سے مشہور تھا، کیونکہ یہاں پر طرح طرح کے لوگ تجارت کی غرض سے مختلف قوموں سے مختلف ملکوں سے آتے تھے۔ وہ اپنی تہذیبوں کو، اپنے دیوتاؤں کو، اپنے خداؤں کو، ان کی تعلیمات کو وہاں پر لے کر آتے تھے اور وہ ڈسکس کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر بہت زیادہ کرپشن تھی، جہاں پر بہت زیادہ زنا کاری تھی، نشہ بازی تھی، حرام کاری تھی، ہر قسم کے گناہ اس جگہ پر اس علاقے کے اندر پائے جاتے تھے۔ اور پولس رسول اپنے مشنری سفر میں، دوسرے سفر میں وہ یہاں پر پہنچتا ہے اور پرسکلا اور اکویلا کے ساتھ مل کر یہ یہاں پر خداوند کی خدمت کرتا ہے، اور یہاں پر خیمہ دوزی کا کام بھی پولس کرتا ہے ان کے ساتھ مل کر۔ اور اس کلیسیا کی ایک اہم چیز یہ تھی کہ یہ کلیسیا زیادہ تر غیر اقوام کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہودیوں کو کلام سنایا گیا تھا، لیکن یہودی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود بھی خدا کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسیح یسوع کے وسیلے سے مفت راست باز ٹھہرائے جانے کی اس خوشخبری کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو شریعت ہمیں موسیٰ سے ملی ہے ہم اسے ہی فالو کریں گے، ہم اسی کے ذریعے سے چلیں گے اور ہم اسی کے ذریعے سے نجات کو ڈھونڈیں گے اور کھوجیں گے۔ لیکن پولس نے بتایا کہ میں ایسا کر چکا ہوں، موسوی شریعت کو فالو کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور میں جتنا زیادہ شریعت کو جانتا ہوں شاید تم نہیں جانتے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی نجات ہے۔ اور جب پولس رسول کو خطوط موصول ہوئے اس میں کئی قسم کے سوالات اٹھائے گئے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہودی تو ایسا کرتے ہیں ہم کیوں ایسا نہیں کرتے، وہ ایسا نہیں کرتے ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں، اس قسم کے کئی سوالات پولس کو موصول ہوئے، اور پولس نے کرنتھیوں کے پہلے خط میں اور دوسرے خط میں ان کے بڑے مفصل جواب دیے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کلیسیا کو گائیڈ کیا ہے۔ تو خطوط کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر جو کلیسیا کے اندر پائی جانے والی پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا گیا ہے، اور کرائسٹ کی جو تعلیم ہمیں انجیلوں میں ملتی ہے، جو خداوند نے خود سنائی اور بتائی، مسیح کی تعلیم کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خطوط کو پڑھیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست خداوند سے تعلیم پائی تھی اور پھر انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا تاکہ کلیسیا سمجھ سکے، سن سکے اور اس کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں محفوظ رکھ سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے تاکہ ان کی زندگی پھلدار ہو۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، اس کو 9 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ آمین۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو پولس رسول کرتا ہے اس کلیسیا کے لیے، خدا کی شکر گزاری کہ خدا نے ان غیر اقوام کے لوگوں کو اور کچھ یہودیوں کو بھی اپنی پہچان عطا کی۔ یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ کسی شخص کو آپ مسیح میں دیکھیں۔ میں جب بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹریول کرتا ہوں وہاں پر حیران کن طریقے سے مجھے مسیحی لوگ ملتے ہیں۔ کبھی سفر میں رکشے میں بیٹھے ہوئے مجھے کوئی شخص مل جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ سر میں بھی مسیحی ہوں۔ کبھی کسی دکان پر جاتے ہیں وہاں پہ کوئی لڑکا کام کرنے والا مل جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ سر میں مسیحی ہوں۔ میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے اور میں اسے دل میں دعا دیتا ہوں کہ خداوند اس کے قدم پھسلنی جگہوں پر نہ پڑے، یہ ایک مضبوط ایماندار کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں، اور مختلف شہروں میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پر کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں ہمارا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ صرف لاہور ہی میں نہیں بلکہ پاکستان کے تمام شہروں میں کلیسیاں موجود ہیں اور وہ خداوند کی پرستش اور ستائش کر رہی ہیں۔ یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے۔ آپ بھی پولس کے ساتھ مل کر شکر گزاری کر سکتے ہیں اپنے ان بہنوں بھائیوں کے لیے جو خداوند کو جانتے ہیں، جو خداوند کو پہچانتے ہیں۔ خداوند خدا انہیں مضبوط کر، خداوند خدا ان کے ایمان کو تازہ کر، خداوند خدا ان کی لائف کی جو پرابلمز ہیں ان پر غالب آنے کا انہیں فضل دے۔ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کے لیے دعا کی ہے؟ ہم ان چیزوں کے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارا دھیان ان چیزوں پر نہیں ہوتا۔ ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں کئی لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ہم پرستش کرنے آئے ہیں، ہم دعا کروانے آئے ہیں، ہم کلام سننے آئے ہیں، ہم کرنے کے آئے ہیں،
اور وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اسی ششو پنج میں پڑے رہتے ہیں. پھر کہیں جا کے بیچ میں ہلکا سا ایکسپارک آتا ہے اور وہ تالیاں بجاتے ہیں, کہتے ہیں وہ میں بھی چرچ وچ ہی ہوں. آدھا گھنٹہ نیند میں ہی گزر جاتا ہے. ہمیں اس بات کے لیے خداوند کی تمجید کرنی ہے کہ خدا ان لوگوں کو جن پر اپنا آپ ظاہر کر چکا ہے وہ کیسے مبارک لوگ ہیں, وہ کیسے باعث برکت لوگ ہیں, وہ کیسے مقدس لوگ ہیں جن کو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے پاک ٹھہرایا گیا ہے. ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ وہ لوگ جو نجات پا چکے ہیں ان کی زندگی کے اندر خدا کیسے کام کر رہا ہے, خدا ہماری زندگی میں کیسے کام کر رہا ہے. ہمیں اس بات کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ خداوند کا ہم پر فضل ہوا ہے. خداوند نے اپنی مہربانی اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا ہے. یہ کس قدر خوشی کی بات ہے, کس قدر شادمانی کی بات ہے کہ ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے. جب آپ اس بات کے لیے دعا کرنی شروع کریں گے اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے, آپ کو ایک تازگی کا احساس ہوگا, آپ خوشی منائیں گے, آپ کہیں گے خداوند واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے, میں نے کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی. اور پولس ہمیشہ کلیسیاؤں کے لیے دعا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آد باتی ہے. ان کے مسائل کے لیے وہ خدا کے حضور جھکتا ہے. جب کسی کلیسیا کے تعلق سے وہ سنتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, وہ گھٹنے ٹیکتا ہے, وہ دعا کرتا ہے, خدا کی پرستش کرتا ہے, ستائش کرتا ہے اور اس کلیسیا کے لیے خدا کی مدد کو مانگتا ہے. ہمیں بھی اسی طرح دعا میں لگے رہنا چاہیے. ہمارے پاس موضوع ہونے چاہیے خدا کے پاس جانے کے لیے. اگر آپ کے پاس ٹاپک ہے تو آپ بڑی جلدی خدا کے پاس جائیں گے. اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تو آپ کسی کو فون نہیں کرتے. اگر میرے پاس کوئی کام ہے, وہ کہتا ہوں ہاں جی ہیلو طارق بھائی کدھر ہیں آپ, وہ کہتا جی فلانی جگہ تے سر جی یہ کام پہ آ گیا. کام پہ آ گیا, تانوں خدا نال کوئی کام نہیں پیا. ایسی وجہ دعا تا ہی نہیں ہونڈے کہ تانوں کوئی کام ہی نہیں خدا نال. آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے جس کو لے کر آپ خدا کی حضوری میں جائیں اور خدا سے بات کریں. جبکہ میں کہتا ہوں کہ میں تو شکر گزار ہوں میں پاکستان میں ہوں. ایتھے تے پوائنٹ ہی پوائنٹ نے. جتنے پوائنٹ پاکستانیوں کے پاس ہیں دعا کرنے کے لیے, خدا کی حضوری میں جانے کے لیے جتنے موقع پاکستانیوں کو میسر ہیں, شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر اتنے مواقع خدا مہیا کر رہا ہو. آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ پاکستان میں. آپ اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند یہ وہ ملک ہے جہاں مسائل ہی مسائل ہیں, اور یہ وہ ملک ہے جہاں دعا کا موقع ہی موقع ہے. 24 گھنٹے آپ پریئر کے لیے خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں, آپ خدا کے حضور جھک سکتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. آمین. میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر, کس میں ہو کر جی, مسیح یسوع میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے. یہاں جسمانی دولت کی پولس نے بات نہیں کی. پولس جو بات کر رہا ہے کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو مسیح یسوع میں ہو کر. علم کیا ہے؟ ایک وہ علم ہے جو اسکولوں میں جا کر بچے حاصل کرتے ہیں. اس سے زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. وہ بچہ جو میٹرک کر کے نکلتا ہے اس کو کسی سے بات بھی نہیں کرنی آتی. اس کے اندر اتنی تہذیب ہوتی نہیں کہ وہ کسی سے اچھے طریقے سے ہیلو ہائے ہی کر لے. انہوں پتہ ہی کاکھ نہیں ہوتا. یہ علم جس کی پولس بات کر رہا ہے یہ وہ تہذیب و ثقافت ہے جو خداوند مسیح میں رہ کر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. ہم نے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے, ہم نے چھوٹوں کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے, اپنے ہم عمر بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, ہم نے کس طرح سے اپنی اپیرنس بنانی ہے, ہمارا دھیان کن باتوں کی طرف ہونا چاہیے کن باتوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے, ہم نے کون سے کام کرنے ہیں کون سے کام نہیں کرنے, ہم نے کن کاموں پر زیادہ توجہ دینی ہے کن کاموں کو ہم نے بالکل غیر ضروری سمجھنا ہے. یہ سب کچھ آپ کو بائبل مقدس پڑھنے کے بعد سمجھ آئے. تو پولس اس کلیسیا کی تعریف کرتا ہے جہاں یہ کلیسیا ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پر گناہ اپنے روج پر ہے. لیکن یاد رکھیں جہاں کہیں تاریکی زیادہ ہوتی ہے وہاں نور بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے. آمین. اور کلیسیا ہمیشہ تاریک ترین ادوار کے اندر سروائیو کرتی رہی ہے اور وہ اپنی ایگزسٹنس کو اس نے بنائے رکھا ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جسے خدا نے اسٹیبلش کیا ہے. آمین. جس کو خدا نے جاری کر دیا کھول دیا ہے اس کو کون بند کر سکتا ہے, کون روک سکتا ہے؟ لاکھ کوششیں کر لیں لیکن ناکامی ان کا مقدر بن جائے گی. جو کلیسیا کی راہ میں حائل ہوں گے وہ خود پاش پاش ہو جائیں گے لیکن کلیسیا بڑھتی جائے گی. آمین. تو ہمیں جو مسیح یسوع کی پہچان مفت ملی ہے, ہمیں جو فضل کی بدولت مفت نجات ملی ہے, کیا ہم صرف یہاں آ کر سنڈے کو کلام سن کے چند گیت گا کے تالیاں بجا کے ہدیہ ڈال کے چلے جائیں گے؟ کیا ہمارا صرف لنک خدا کے ساتھ یہیں تک ہے؟ نہیں سر. ہمیں خداوند کے کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہونا ہے. اے خداوند مجھ میں سے نظر آ. کیا یہ چھوٹی دعا ہے؟ یہ بہت بڑی دعا ہے جڑی اسی کدی کیتی نہیں. یہ بہت بڑی دعا ہے جو خیر سے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے نہیں کی. ہماری دعائیں ہی کچھ اور ہیں. ہماری دعائیں تو ہمارے مسائل ہیں, ہماری پریشانیاں ہیں,
ہماری پرابلمز ہیں ان کے سولوشن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں, اپنی پریشانیوں کے لیے واویلا کر رہے ہیں. کئی وہ بھی نہیں کرتے, کئیوں نے واویلا کرنے کے لیے بھی پادری رکھے ہوئے ہیں, واویلا کرنے کے لیے بھی دوسرے ایمانداروں پر بوجھ ڈالا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تسی واویلا کرو, بپتا ساڈی ہے, روزہ تسی رکھو, مشکل ہماری ہے, میں تو بھائی دعا نہیں کر سکتا, میرے کو تے ہون ہی نہیں ڈئی, تے تسی تھوڑا جا تکا لا دو. وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے, دعا کرتا ہے. ہمارے حالات تو یہ ہیں, لیکن پولس کہتا ہے کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں, کتنی باتوں میں جی؟ سب باتوں, کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے. علم کی ہر طرح کی دولت, آپ کو پتا ہے صاحب علم ہونا, صاحب حکمت ہونا کتنی بڑی بات ہے. حکمت ایک نعمت ہے جو ہولی اسپرٹ دیتا ہے. کون سی بات کس وقت کہاں کی جائے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جائے. کون سی بات کس وقت کہاں کی جائے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جائے. ہمیں سلیقہ نہیں ہے, جہاں ہمیں نرم ہونا ہوتا ہے وہاں ہم غصہ کر جاتے ہیں, جہاں ہم نے غصہ کرنا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ رہے ہونے. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم نے معاملات کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ہم نے ان میں سے گزرنا کیسے ہے, ہم نے ان کو فیس کیسے کرنا ہے. یہ وہ حکمت ہے, یہ وہ دانائی ہے, یہ وہ علم ہے جس سے کرنتھس کی کلیسیا مالا مال تھی, دولت مند ہو چکی تھی, کیونکہ خدا کا روح کثرت سے ان میں بستا تھا اور خدا کی نعمتیں ان کے ذریعے سے آپریٹ ہو رہی تھی. ان کے درمیان خدا کا پاک روح کام کر رہا تھا. باہر حالات کچھ اور تھے, لیکن اندر کلیسیا کے اندر حالات کچھ اور تھے. اور جو مسائل ان کے درمیان شیطان اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا, انہوں نے پولس کو خطوط لکھے, رسولوں کے ساتھ رابطہ کیا, رسولوں نے ان کی پرابلم کو حل کیا. اسی لیے میں آپ کو بار بار اس بات کے لیے ابھار رہا ہوں کہ آپ لیٹرز کو پڑھیں, پولس کے خطوط کو پڑھیں, یوحنا کے خطوط کو پڑھیں, پطرس کے خطوط کو پڑھیں. جتنے بھی خطوط آپ کو بائبل مقدس میں ملتے ہیں, اناجیل کے ساتھ ساتھ ان کو ضرور سٹڈی کریں. اعمال کی کتاب کو پڑھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ایماندار کس طرح سے, کس سوچ سے آگے بڑھ رہے تھے. اور جو کرنتھیوں کی کلیسیا ہے, اس کو خط لکھنے کی ایک اور وجہ, بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ یہ دنیا کے اندر کلیسیا تھی, لیکن افسوسناک چیز جو ہونی شروع ہو گئی تھی وہ یہ کہ دنیا بھی کلیسیا کے اندر آ رہی تھی. کلیسیا دنیا کے اندر ہے, یہ اچھی بات, لیکن اگر کلیسیا کے اندر دنیا آ جائے تو یہ خطرناک بات ہے. یہ کچھ ہو رہا تھا کرنتھیوں کے اندر, اس کلیسیا کے اندر یہ کچھ ہو رہا تھا کہ جہاں یہ دولت سے مالا مال ہو رہے تھے, وہیں پر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا داری کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے تھے, جو متاثر ہو رہے تھے دنیا سے, دنیا کی چکا چوند سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریاکاری کلیسیا میں عام چیز ہے. شاید آپ نے بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے اس چیز کو فیل کیا ہو کہ کرائسٹ نے اپنی ساری تعلیم میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا ہے وہ ریاکاری ہے. اپنے آپ کو دکھانا کچھ اور ہونا کچھ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے, ہم اسے اپنی چلاکی سمجھتے ہیں اور اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا میں اچھا کام کر رہا ہوں کہ کسی نے پتہ ہی نہیں چل ڈیا میں کرن کی ڈیا. لوگوں کے سامنے بھی آپ زیادہ دیر چھپے نہیں رہ سکتے, آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. دنیا کے سامنے بھی آپ کا چہرہ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا. سال گزر جائے گا, 2 سال, تیسرے چوتھے سال میں ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ کب تک جھوٹ بولیں گے, کب تک اپنے آپ کو چھپائیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو آپ نے پکڑا جانا ہے. اور خدا کے سامنے تو ڈے فرسٹ ہی سے ریاکار بندہ ایکسپوز ہوتا ہے. خدا کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا دل کچھ اور ہے, اس کے دل میں باتیں کچھ اور چل رہی ہیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کچھ اور کر رہا ہے. تو پولس یہ دکھانا چاہتا تھا اس کلیسیا کو کہ دنیا تمہارے اندر نہیں رہنی چاہیے. تمہارے اندر یہ جو دولت خدا کے کلام کی دولت ہے, جو حکمت ہے, اس کو تھامے رہو, اس کو پکڑے رہو. یہ ایک ایماندار کی بہت بڑی میراث ہے. یہ ایک ایماندار کے لیے ایک بہت بڑا استحقاق ہے کہ وہ خدا کے کلام کو ہولڈ کرے اپنی لائف میں اور اس پر عمل کرے. جب ہم خدا کے کلام کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں, یہ جگہ جگہ آپ کی رہنمائی کرے گا, یہ جگہ جگہ آپ کی رہنمائی کرے گا. یہ کمال کی چیز ہے کیونکہ خدا کا کلام ہے. پلگرم پروگریس میں مجھے ایک بڑی خوبصورت چیز لگی, مسیحی کا سفر ایک مووی ہے, اور اس کو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. اس میں خوبصورت واقعہ ہے کہ چرواہا انہیں ملتا ہے, امیدوار کو اور مسیحی کو, دونوں کو ملتا ہے, اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نقشہ دوں گا, تم نے اس نقشے کو فالو کرنا ہے. اور یہ کہہ کر جب وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چرواہا پیچھے سے غائب ہو جاتا ہے. تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں نقشہ اس نے دیا, تمہیں نقشہ اس نے دیا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں, مجھے تو نہیں دیا. اور اس کے بعد وہ آگے جاتے ہیں اور ایک چاپلوس ملتا ہے انہیں, اور چاپلوس انہیں ان کی باتوں میں الجھاتا ہے. چاپلوس کیا کرتا ہے جی ان کے ساتھ؟ چاپلوس انہیں ابھارتا ہے کہ وہ اپنی شیخی کو باہر نکالیں. ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ان کے ارد گرد کہ وہ بڑکیں مارے, روحانی بڑکیں. یار ایک جگہ تے گئے اتنے بدرون نکل ہی نہیں سی رہی, سارے پادری شور پا رہے سن, زور لا رہے سن. پھر میں اگے گیا, میں جے میں ہی ہاتھ رکھیا تو بدرون نکل گئی. اب یہ کیا ہے؟ شیخی ہے. چاپلوس کامیاب ہو گیا, انہوں نے اپنی باتیں کرنی شروع کر دی. میں اس جگہ پر سے گزرا, وہاں سے بڑے لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی میں نے دیکھی, وہ اس جنگ کو جیت نہ سکے, لیکن میں اس میں سے نکل گیا, میں فلانی جگہ سے نکل گیا, واہ جی واہ, واہ جی واہ. اور ایک دم سے وہ دونوں جال میں پھنس جاتے ہیں, امیدوار بھی اور مسیحی بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کہاں پھنس گئے. اور پھر وہ شخص جو چاپلوس ہوتا ہے وہ اپنے اصل روپ میں واپس آتا ہے,
وہ کہتا ہو تم سے، وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جال جس میں تم پھنسے ہو یہ میرا جال نہیں، یہ وہ جال ہے جو تم نے خود اپنے لیے بچھایا ہے، تم نے اپنی شیخی سے اپنے لیے خود جال بنا ہے۔ تو پھر ایک لڑکی آتی وہاں پر، وہ ان کو بچاتی ہے اور وہ ان کو آزاد کرتی ہے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں وہ نقشہ دینے کے لیے کہا تھا، نقشہ نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ جو چرواہے کے فرمان ہیں وہی نقشہ ہے، جو چرواہے کے فرمان ہیں وہی ایمانداروں کے لیے نقشہ ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو جگہ جگہ بتا رہی ہے ایتھے پیر رکھ تو ایتھے پیر نہ رکھ، یہ نقشہ نہیں، نقشہ بھی یہی بتاتا ہے اس سڑک سے ٹرن ہو جائیں، ادھر کو نکل جائیں، یہ ہائی وے پکڑیں، ادھر کو جائیں، اپنی منزل پہ چلے جائیں گے۔ یہ نقشہ آسمان کی طرف جاتا ہے، ہاللیلویہ، یہ نقشہ آپ کو آسمان کے لے کر جائے گا۔ اور پولس کلیسیا کو یہ بتانا چاہتا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو، کہ تم دنیا کو اپنے اندر سے باہر نکالو اور اس دولت کو جو اصل دولت ہے خدا کے کلام کی دولت، اس کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لو۔ 7ویں آیت، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ ایکسلنٹ، خوبصورت چیز آئی، روح کی نعمتوں سے بھی بھر رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بھی منتظر ہے۔ وہ کلیسیا جو مسیح یسوع کی آمد کی منتظر نہیں، وہ کلیسیا ایک ناقص سٹینڈرڈ پر کھڑی ہے۔ جو کلیسیا اس بات کے لیے تک، ہمیں اس چیز کا پتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ چھوٹی ہے، لیکن ہم اس کے لیے بہت زیادہ سٹرگل بھی نہیں کر رہے کہ ہم اسی بہت ہی بڑا بنانا۔ ایک پاسٹر کو میں نے دیکھا، وہ کہتا جی ہم نے سونے کی سلیب لگانی ہے، سونے کا ہم نے پیالہ لینا ہے، فلانا کرنا ہے، یہ کرنا، مطلب نمود و نمائش اور ڈیکوریشن۔ خدا کے لیے آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں، لیکن اب خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ عمارتوں پر کروڑ روپیہ لگا دیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اصل عمارت پر، جس کو اس نے اپنے لہو سے خریدا ہے، خدا کا جو مقدس ہے، اس پر آپ پیسے لگائیں۔ آمین، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ آج چرچ کو اس طرف لگایا جا رہا ہے کہ آپ پیسے لائیں، پیسے لائیں، دیکھو پکھے اسی کیڑے لے آندے نے، اتھوں منگائے نے، فلانی جگہ تو لکڑ خوشبو والی ہے۔ ایک بندے نے مجھے یہ بھی بتایا، اس نے کہا جو ہم نے اپنے چرچ کے اندر پلرز لگائے ہیں، اس کے اوپر جو ہم نے لکڑی لگوائی ہے خوشبودار لکڑی، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس چرچ کے اندر ایمان نہیں، اس چرچ کے اندر نجات کا پیغام نہیں، وہ کلیسیا، وہ چرچ مسیح کی منتظر نہیں، تو خوشبو والی لکڑی نے تو سڑ جان جدو آگ اتوں آنی، کیونکہ آگ کسی کو چھوڑنے والی نہیں، بچیں گے وہی جو مسیح یسوع کے خون میں چھپے ہوئے ہیں اور دھلے ہوئے ہیں۔ آج کی کلیسیا کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نمود و نمائش سے اپنے آپ کو ہٹائے اور اس ابدی جلال کے لیے خواہش مند ہو جو خدا ان کی زندگی کے لیے رکھتا ہے، خدا ان کو دینا چاہتا ہے اور خدا انہیں اس جلال میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ مسیح کی آمد کے منتظر ہوں۔ ہم کتنے منتظر ہیں؟ میں اس چیز پہ بھی ڈاؤٹ میں ہوں کہ کلیسیا منتظر نہیں ہے، کلیسیا کا دھیان اس بات کی طرف ہے نہیں۔ ہمیں تو اپنی اس تھوڑی سی زندگی کے بارے میں اتنی فکریں لاحق ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ملی ہے، آپ زیادہ دیر اس میں رہنے والے نہیں ہیں، یہ سن لیں میرے سے، آپ کو پتا بھی نہیں چلنا کہ آپ کا ٹائم آ جانا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن مجھے اس سے پہلے اس چیز کا پتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو درست گراؤنڈز پہ کھڑا کر لیا، میں مسیح کی آمد کے لیے انتظار کر رہا ہوں، اور کسی وقت بھی اگر مجھے مسیح اپنے پاس بلاتا ہے تو میں تیار ہوں۔ آمین۔ اور میں ہر ایک شخص کے لیے یہی خواہش رکھتا ہوں کہ ہم دنیاوی چیزوں سے اپنا ذہن ہٹائیں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق اس جگہ پر لے کر آئیں جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پولس نے ان کے لیے شکر گزاری کی، پولس نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی تعریف کی کہ تم علم سے اور خدا کی اس دولت سے، خدا کے کلام سے مالا مال ہو، نعمتیں تمہارے اندر ہیں اور تم مسیح کے منتظر ہو۔ کیسی خوبصورت چیز جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے پولس کی۔ پولس کہتا ہے کہ خدا تم کو آخر تک قائم رکھے گا، تم خود قائم نہیں رہ سکتے۔ اس چیز کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تو ہی مینوں چلا رہے ہیں، تو ہی مینوں چلا رہے ہیں۔ ابھی پادری صاحب نے پہلے کلام میں ایک خوبصورت گواہی سنائی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پیپر دیے، تیاری بڑی اچھی تھی، انگلش کا پیپر تھا، بڑی اچھی تیاری کی اور بڑی خوشی سے کمرہ امتحان میں داخل ہوئے۔ پیپر سامنے آیا تو خوشی منائی کہ سارے سوال آندے نے جڑے تھلے نے کہ تسی یہ کرنا ہے، اے بھی آندے نے، سارے سوال آتے ہیں لیکن کیتا ایک بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکیا، سب کچھ بھول گیا ہے کی لکھاں، سب کچھ آؤٹ ہو گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اور پادری صاحب نے بتایا کہ میں جب واپس آیا میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرا کی ہویا۔ جب رزلٹ آیا تو بری طرح اس میں فلوپ ہوئے اس پیپر میں۔ نیکسٹ ٹائم سپلی میں اپیئر ہوئے، سپلی میں بھی تیاری کی، تیاری پہلے بھی تھی، تیاری تگڑی کی، پھر جب پیپر کے لیے اپیئر ہوئے، پیپر اس وقت بھی آتا تھا لیکن پھر بھی پاس نہیں ہوئے، دوسری دفعہ بھی کمپارٹ آ گئی۔ تیسرا مرحلہ جو تھا اس میں آپ کو پتا ہے جب تھرڈ ٹائم آپ جاتے ہیں اگر آپ اس میں فیل ہو جائیں پھر سارے امتحان دینا پڑتا ہے، پھر سارے پیپر دوبارہ سے دینے پڑتے ہیں۔ تو پادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، میں خدا کے حضور رویا کہ خداوند میں نے اتنی محنت کی، اتنی سٹرگل کیا، کتاب کو چھوڑا نہیں، کتاب کو یاد کیا ہے، سب چیزوں پر میں نے بڑی محنت کی، لیکن کیوں میں پیپر نہیں دے سکا صحیح طرح سے اور کیوں میں پاس نہیں ہو سکا؟ خداوند نے یہ بتایا چونکہ تو نے اپنی پڑھائی پر
अपनी मेहनत पर तकिया किया, तूने मुझ पर तकिया नहीं किया। अगर तू मुझ पर तकिया करता तो तू नाकाम ना होता, तू कामयाब हो जाता। और पादी साहब ने बताया कि तीसरी दफा फिर मैं अपीयर हुआ, लेकिन इस दफा मेरा भरोसा मेरी पढ़ाई नहीं थी, मेरी अपनी मेंटली स्ट्रेंथ नहीं थी, बल्कि खुदा का फजल था। अब मैं जब जाऊंगा तो खुदा मेरे साथ होगा। और इन्होंने बताया कि जब मैं पेपर देने के लिए गया तो पेपर में मुझसे इंतहाई कटिंग्स हुई। जब कटिंग होती है तो जो मार्किंग करता है बंदा वो आपके नंबर काट लेता है। कई दफा वो उसको फारिग कर देता है शुरू में, पहले 2-3 सफों में बोर हो जाता है, वो कहता भी आप फेल है, वो 10-15 नंबर लगा देता बस। लेकिन तमाम पेपर के अंदर कटिंग होने के बावजूद भी जब रिजल्ट आया तो ये पास हो चुके थे हमें, क्योंकि जो खुदा ने बताया था कि अगर तू मुझ पर तकिया करेगा तो तू जिंदगी में कामयाब होगा। तो पौलुस इन्हें ये बात सिखाता है और समझाता है कि खुदा ही तुम्हें कायम रख सकता है। खुदावन तू मुझसे दुआ करवा, खुदावन तू मुझसे रोजे रखवा, तू ही रखवा सकना, मैं तो नहीं रखना चाहती, ऐसे लिए मैं ए गेंद तेरे ही कोर्ट च पाती। ए खुदावन तू ही मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे कलाम की खिदमत के लिए अपना हाथ बढ़ा सकूं। कई तरीकों से आप खुदावन की खिदमत कर सकते हैं, सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं है, बहुत से तरीकों से आप खुदावन की खिदमत कर सकते हैं। और इनमें से एक बेस्ट ये है कि आप एक दूसरे के लिए दुआ करें और इसकी तौफीक खुदा से पाएं। खुदा से कहें, खुदा मेरी कैपेसिटी को बढ़ा, खुदा मेरी कैपेसिटी को बढ़ा, और खुदा आपकी कैपेसिटी को इतना बढ़ा देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आमीन। जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। ये बड़ी बात है। और आगे कहता है खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। ऊपर जितनी भी बातें आपने पढ़ी सुनी उनका निचोड़ यहां नीचे 9वीं आयत में है। अगर कोई शख्स मसीह के साथ शराकत में है तो वो इल्म में भी तरक्की करेगा, वो ईमान में भी तरक्की करेगा, वो मसीह का मुंतजर भी रहेगा, वो लोगों को माफ भी करेगा, वो अपने गुस्से पर भी गालिब आ जाएगा, वो अपनी नाउमीदी पर भी गालिब आ जाएगा, वो अपने शक के ऊपर भी गालिब आ जाएगा, वो ईमान में तरक्की करेगा, उसकी जिंदगी में मौजे भी होंगे, उसकी दुआओं के वसीले से भी मौजे होंगे, और उसको ये पता होगा कि मेरा खुदा सच्चा है और वो मेरी हर एक मुश्किल को, मेरी हर एक मुसीबत को दूर करने की कुदरत रखता है। वो शख्स जो मसीह के साथ शराकत में है, मसीह के साथ शराकत के लिए ही पौलुस कहता है कि तुम बुलाए गए हो। हमारा काम यह है कि हम मसीह के साथ शराकत करें। मसीह के साथ शराकत, मसीह के साथ शराकत क्या है? मसीह के साथ वक्त गुजारना। मसीह के साथ आप वक्त कैसे गुजारेंगे? क्या यीशु किसी टी स्टॉल पे आके बैठता है, उथों आके चाह पींदा है कि शामी 5 बजे मैं भी पहुंचांगी, मैं भी उत्थे जावांगा, एक कप मैं भी यीशु ना पी आवांगा। यीशु तो सब जगह पे है भाई, उसे ना किसी टी स्टॉल पे आने की जरूरत है, ना उसे किसी कैफेटेरिया में जाने की जरूरत है, ना ही वो पीसी होटल में बैठता है, ना वो वारी में आपको मिलेगा, वो आपके घर में ही आपको मिल जाएगा और वो आपकी शहरक से ज्यादा नजदीक है आपके। वो मुंतजर है कि आप उससे मुलाकात की तैयारी करें, आप उसके साथ वक्त गुजारें। जिससे हमें मोहब्बत होती है उसके साथ हम वक्त गुजारना पसंद करते हैं। टेलीफोन पे घंटों घंटे हम उससे बात कर लेते हैं। हम उसको अगर अपने घर में आता हुआ देख लें तो उसके लिए अच्छे खाने का एहतमाम करते हैं, फिर कहने भाजी बैज हो जाते 10 ही बजे ने, है ना। हम अपने चीजों कहते हैं उठन नहीं देंगे, 1 बजे आ देने बगैर किसी वजह, वो बैज हो जाते 1 ही बजे, एक तो रोज ही बज दें। ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं कि रुक जाए और फिर हम बातचीत करें इधर उधर दियां मारी ऐसी। लेकिन खुदावंद के साथ हमारी मुलाकात 5 मिनट से ज्यादा नहीं। इससे क्या साबित होता है? इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं? रिजल्ट दे ही निकला है। क्या नतीजा निकला इससे? हम मसीह से मोहब्बत नहीं करते, ये रिजल्ट है जी। और ये बड़ा खतरनाक रिजल्ट निकला, कलीसिया के हक में नहीं है, ये कलीसिया के अगेंस्ट जा रहा है। कलीसिया के अंदर कैपेसिटी नहीं कि वो अपने खुदावंद से बात करने की ख्वाहिश रखे। हमारी ख्वाहिश सालगिरहों में जाने की है। मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि अगर हमें शादी में और दुआ में चूज करना पड़े तो 90% से ज्यादा लोग शादी में चले जाएं। कहने यार शादी तो बार बार नहीं होती, दुआ तो रोज ही होती, आज मैं मिस कर जाना। जो लोग शादी करते हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि वो उन दिनों को ऑक्यूपाई ना करें जिनमें लोगों ने मुश्किल ना बारे च जाना। इतवार नूं ते कलीसिया के चर्च वड़ दी, इतवार नूं ब्याह रख लेंदे। मिसमैनेजमेंट आई, क्योंकि उनकी नजर में खुद इस चीज की कोई अहमियत नहीं कि हमने चर्च जाना है। वो अपना फंक्शन रख के दूसरों को भी चर्च से आउट कर देते। साडे लोग तो पहले मौका पाल दें, मौका लब्बे तो असीं छुट्टी मारिए। इसीलिए जब आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, फंक्शंस रखते हैं, आप इसको मैनेज करें, इबादत के दिनों को बीच में ना लेकर आए ताकि लोगों की चर्च से छुट्टी ना हो जाए आपकी वजह से। मेरी शादी हफ्ते वाले दिन थी और रात को हमारी जान छुट्टी थी 2-3 बजे के करीब, लेकिन सुबह हम दोनों मियां बीवी चर्च में थे। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था उस दिन बुध का रोज था और मैंने उस दिन कलाम सुनाना था। मैं सारा दिन अस्पताल में ऊपर नीचे आके थक चुका था। शाम के वक्त में मुझे पादी साहब ने कहा कि यार तू आएगा कि नहीं, फिर मैं आप ही कलाम सुना। मैं कहा नहीं जी मैं आवांगा। और मैं बुध के रोज भी वहां से निकला और मैं यहां आया, मैंने कलाम सुनाया। मैं कहा भी जिस खुदा ने मैनू पुत्र दिता आज मैं उन्होंने ही भूल जा। आमीन। इसलिए जरूरी है
کہ آپ اپنی لائف میں اس چیز کو اہمیت دیں، خدا کو فرسٹ پریورٹی دیں اپنی لائف میں، اور آپ اسی چیز کو فالو کریں کہ میں مسیح کی شراکت کے لیے بلائی گئی ہوں، بلایا گیا ہوں. اور جتنا زیادہ کوئی شخص مسیح کے ساتھ شراکت کرے گا اس کی اتنی ہی لائف کوالٹی ہوگی، کوالٹی لائف گزارے گا. جتنی زیادہ ہمارے اندر بکواس بازیاں آپ کو نظر آتی ہیں اس کی صاف ریزن ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، ہم آؤٹ آف کانٹیکٹ ہیں. جب آپ یوٹیوب کھولیں تو گول پہیا گھومی جائے چک 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 چک، یہ مطلب ہے کہ پچھوں نیٹ نہیں آ رہا، کانٹیکٹ نہیں ہو رہے. تہاڈی ڈیوائس دا نیٹ دے نال، اور جیسے ہی آپ کی ڈیوائس جڑ جاتی فوراً سے وہ گیت چل جاتا ہے، وہ جو بھی کلپ آپ نے چلایا ہے. اسی طرح سے جب ہماری لائف کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ ہم آؤٹ آف کانٹیکٹ ہیں. ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کانٹیکٹ منقطع کیوں ہوا ہے. پولس شکر گزاری کرتا ہے اس کلیسیا کے لیے، اس کلیسیا کو ابھارتا ہے اور انہیں انتباہ دیتا ہے اس بات کے لیے کہ دنیا سے تم نے بچنا ہے. اور اس سارے لیٹر کو آپ پڑھیں گھر جا کے، آپ کو بہت سی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں، یہ کام تو میرے گھر میں بھی ہو رہا ہے، میں نے اس کو روکنا ہے. پولائٹلی کسی بھی طریقے سے اس کے لیے آنسو بہائیں، روئیں خدا کے حضور. اپنی کمزوریوں کو ہم اس لیے نہیں جان پاتے کیونکہ ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے. جب ہم خدا کا کلام پڑھیں گے ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی، جب ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی ہمارا دل ٹوٹے گا، ہم خدا کی حضوری میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آمین. جب آپ کو پتا ہو میری لائف کی ناکامی اس وجہ سے تھی، خدا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر آپ ٹوٹ جائیں گے خدا کے حضور، آپ آنسو بہائیں گے اور آپ خدا سے کہیں گے خدا میں اس کمزوری کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کمزوری سے مجھے آزاد کر، اس بیماری سے مجھے آزاد کر. اور مسیح کی شراکت آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دے گی. میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں مسیح کے ساتھ آپ کی ایک مضبوط شراکت. آپ روڈ پر ہیں، آپ اپنے گھر پر ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ مسیح کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں. اس کے کلام کو اپنے ذہن میں گردش کرنے دیں، گھومنے دیں، خدا کے کلام کے ساتھ چلے پھریں، آپ کو لطف آ جائے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا مانگیں. آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو آج کے دن کے لیے کہ تو نے دونوں عبادات میں ہمیں کثرت کی برکت بخشی. تو نے اپنے کلام کو نازل کیا اور خدا تو نے بلیس کیا ہمیں تاکہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں اور تیرے کلام سے اپنی تاریک زندگیوں کو منور کر سکیں. خدا تیرا کلام سچا کلام ہے، تیرا کلام پاک کلام ہے، تیرا کلام خدا تایا ہوا کلام ہے. ہم اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں راج کرے، یہ کلام ہماری زندگیوں میں رول کرے، اور خداوند ہم مسیح کی شراکت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو خداوند تیری حضوری میں انڈیل دیں تاکہ وہ ناقص حرکات جو ہماری لائف کے اندر پائی جاتی ہیں ہم ان سے آزاد ہو سکیں، ہم ان سے چھڑا لیے جائیں، کیونکہ ان تمام چیزوں سے آزادی فقط خدا کی حضوری میں ہے، صلیب کے سائے تلے ہے. اور جب ہم مسیح یسوع کی اس صلیبی موت کو، اس منظر کو اپنی یادوں میں تازہ رکھتے ہیں، ایک کفارہ، ایک عظیم کفارہ میرے لیے دیا گیا ہے، میں نے اس کو جھٹلانا نہیں ہے، میں نے اس کو پشت کے پیچھے نہیں پھینکنا، بلکہ میں نے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے. ہالے لویا، ہالے لویا. سب اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں، 1-2 منٹ اس میں گزاریں، خدا سے بات کریں.